اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب ایک کندہ قبیلے کی ثواب نامی عورت سے ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام کے یہ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زوجہ کے ہاں ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، لیکن آپ کو کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر فرمایا، کیا تم گونگی ہو؟ کیا تم بہری ہو اور سنتی نہیں ہو؟ تو کیونکہ آپ کی پہلی شادی تھی اس عورت کی، اور اس دلہن نے جواب دیا کہ صحابی رسول، میں ایک دلہن ہوں اور دلہنیں بولنے سے شرم اور حیا کرتی ہیں۔ شادیاں کائنات کے اندر بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک انوکھی شادی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ دیواروں پہ قیمتی ریشم کے پردے لٹک رہے ہیں اور قیمتی ساز و سامان اندر موجود ہے، اعلیٰ قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی اس دلہن کو کہ کیا تیرے گھر کو بخار چڑھایا ہے کہ تم نے اتنے بڑے بڑے قیمتی ریشمی کپڑے دیواروں پہ لٹکا لیے ہیں، یا کیا کعبہ آپ کے قبیلے کے اندر آ گیا ہے؟ کیونکہ کعبے پہ اس کی شرف اور عزت کی عزت افزائی اور اس کی جو مقام ہے کعبے کا، اس کی وجہ سے اس پہ غلاف ہے۔ تو آپ نے ایک مثال دی کہ کیا وہ کعبہ آپ کے گھر کے اندر آ گیا ہے آپ کے قبیلے میں؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے حضور والا، اے صحابی رسول، دلہنیں ہمیشہ اپنے گھر کو سجاتی ہیں، اور جب بھی شادی ہوتی ہے تو دلہن کے کمرے کو، اس کے گھر کو خوب سجایا جاتا ہے۔ میں بھی ایک دلہن ہوں، میرے کمرے کو، میرے گھر کو سجایا گیا۔ آپ کی دلہن بہت ہی امیر تھی اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت سارا روپیہ پیسہ عطا فرمایا تھا۔ تو تھوڑی دیر گزری تو اس آپ کی دلہن کے خادم نوکر آ گئے اور اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کیا، تو وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو گئے خادم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی دلہن کو مخاطب کر کے کہ میرے پیارے نبی کریم رحمت کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن نَامَ عَلَى الْمَوْسُورِ، کہ وہ بندہ جو نرم و گداز بستر پر سویا، وہ شخص جو نرم و ملائم بستر پر سویا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حضرت سلمان فارسی نے اپنی دلہن کو سنایا کہ وَمَن نَامَ عَلَى الْمَوْسُورِ، کہ جو نرم و گداز بستر پر سویا، وَلَابِسَ الْمَشْهُورِ، اور اس نے شہرت والا لباس پہنا کہ جس کے اندر بہت زیادہ اس کی شہرت ہو، اس کی نام و نمود اور اس کی جو ہے نام بنے، وراکب المنظور، اور وہ جو ہے شان و شوکت والی سواری پہ سوار ہوا، اپنی جو ہے کبریائی، اپنے تکبر کے طور پر اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، وَأَطْعَمَ، اور اس نے وہ کھانا کھایا کہ وَأَكَلَ شہوات، اور اس نے من پسند کے کھانے کھائے، لذت والے اس نے کھانے کھائے۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یارح رائحۃ الجنہ، کہ وہ شخص جنت میں جانا درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ جب حدیث طیبہ آپ نے اپنی نئی نویلی دلہن کو سنائی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو وہ شخص کے جو بندہ نرم و ملائم بستر پر سویا، شہرت کا لباس پہنا، شان و شوکت والی سواری پہ سوار ہوا، اور واکل شہوات اور من پسند کے کھانے کھائے، تو وہ جنت میں تو جانا دور
رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ تو آپ کی زوجہ جو کتنی امیر ہو کر ناز و نم کے اندر پلنے بڑھنے والی نے آپ کا کتنا ساتھ دیا۔ آپ جو ہے آپ نے کہا کہ اے میرے سرتاج، اے صحابی رسول، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی مال و دولت اللہ کے راہ میں صدقہ کرتی ہوں، اور جہاں تک میرے ڈھیر سارے غلام نوکر ہیں میں ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتی ہوں، بس آپ مجھے تھوڑی سی گندم دے دیں جس سے میں آپ کا گھر بھی چلاؤں گی، اور ہم اپنا جو تھوڑی سی گندم سے اپنا گزر اوقات بھی کر لیں گے۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے آسانی کی زندگی نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، اور میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، جیسے آپ کہیں گے، فقر کے اندر، سادگی کے اندر اور قناعت پسندی کے اندر میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے جو ہے یہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تھا ایک عظیم دلہن کہ جس نے اپنے خاوند کے کہنے پہ اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ یہ ایک عظیم عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے خاوند کا احترام کرتی ہیں، خاوند کے حقوق و حقوق ادا کرتی ہیں، اور اس نے تقوی کی زندگی اختیار کی، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ کی راہ میں دے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سادگی کی زندگی، قناعت کی زندگی اور جو ہے درمیانہ روی کے ساتھ رہنے کی زندگی کو ترجیح دیا۔ جو اپنے خاوند کو راضی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہوتا ہے، اور وہ عورتیں جو اپنے خاوند کو ناراض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔